حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے امہات المومنین میں سے ایک ایسی ام المومنین کے بارے میں جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا چہیتی بیوی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کی تھی، اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رشتہ دار تھی۔ اسی خاتون کے بارے میں، اسی ام المومنین کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیوی کا آج تذکرہ کریں گے، اس ام المومنین کا اصل نام تھا زینب بنت جہش، اور زینب بنت جہش یہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں آنے کے بعد رکھا۔ اس سے پہلے ان کے والدین نے جو نام رکھا تھا وہ نام تھا برہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام کو تبدیل کر کے زینب بنت جہش رکھا، اور ایک اور خاتون کا نام برہ تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیٹی جس وقت حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور وہ بچی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں تھی، اس کی ولادت کے بعد حضرت ام سلمہ نے اس کا نام برہ رکھا، اور جب ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی نکاح میں آئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نام بھی زینب رکھا۔ بہرکیف آج حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے حسب و نسب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے والد محترم کا نام جہش تھا، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا۔ یہ امیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی۔ حضرت ام حکیم بیضہ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ نانی تھی ام حکیم بیضہ، اور امیمہ یہ عبد المطلب کی وہ بیٹی تھی کہ جو حضرت عبداللہ جو والد صاحب ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ابو طالب کی یہ دونوں سگی بہن ہیں، اور حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی جڑوا بہن جو ہے ام حکیم بیضہ ہیں۔ تو امیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہوئی، اس اعتبار سے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہوئی۔ یہ بڑی قابل خاتون تھی، بڑی نیک خاتون تھی۔ بچپن سے ہی ان کے ہونہاری اور ان کی عقل مندی کے لوگ داد دیا کرتے تھے، چنانچہ بچپن سے ہی کشیدہ کاری، لکھنے پڑھنے کا شوق، ہنر مندی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آئی ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ کشیدہ کاری کیا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کچھ چیزوں کو بنایا کرتی تھی اور اسے فروخت کیا کرتی تھی، اور وہ پیسے جو غریبوں میں خیرات کیا کرتی تھی، غریبوں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ اس لیے اس زمانے کے لوگ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المساکین کے نام سے بھی جانا کرتے تھے۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی بڑی قابل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح، سب سے پہلا نکاح جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔
حضرت زید بن حارثہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے غلاموں میں۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی تاریخ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت زید بن حارثہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من نچھاور کیے ہوئے تھے۔ یہ بچپن سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی جوزہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت مالدار کے بچے ہوتے ہیں، بہت مالدار کے بیٹے تھے۔ ایک مرتبہ یہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ جو ہے نکلے ہیں نانیہال کی طرف، اور ان کی والدہ محترمہ کا جو نام ہے سعدی بنت ثعلبہ، اور ان کے والد صاحب کا نام حارثہ ہے۔ یہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ نانیہال کی طرف نکلے ہیں۔ راستہ میں بنو قین کے گنڈوں نے، بنی قین کے بدماشوں نے ان کی والدہ محترمہ اور ان کے قافلے کو گھیرا ہے، اور گھیرنے کے بعد جو ہے ان کو گرفتار، ان کے لوٹ پاٹ بھی کیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ چھوٹے بچے تھے۔ ان کو گرفتار کرنے کے بعد اور ان کو لایا ہے اور اوکاش کے میلے میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوکاش کے میلے میں فروخت ہو رہے تھے، ان کے خریدار کے طور پر حکیم بن حزام جو ہے پہنچے ہیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجا ہیں، یہ خریدار کے طور پر پہنچے ہیں۔ کئی غلاموں کو خریدا، انہی غلام میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خریدا۔ خریدنے کے بعد آئے ہیں، اور آنے کے بعد آپ کی پھوپھی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، انہوں نے اپنی پھوپھی کو جا کر کے تحفے کے طور پر حضرت زید بن حارثہ کو پیش کر دیا۔ کہا کہ پھوپھی یہ میں نے غلام خرید کر لایا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے سپرد کر دوں، گفٹ کر دوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام صحابیات کے دور میں بھی ایک دوسرے کو ہدیہ کرنا، ایک دوسرے کو تحفہ دینا، ایک دوسرے کو گفٹ کرنے کا طرز عمل شروع سے ہی چلتا آ رہا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی بہن، اپنے بھائیوں، بھتیجا بھتیجی، یہ سارے لوگوں کو گفٹ کرنا، ہدیہ دینا، تحفہ دینا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ہدیہ تحفہ دینے سے، گفٹ کرنے سے لوگوں میں ایک محبت، ایک انسیت، ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ چنانچہ حاکم بن حزام نے اپنی پھوپھی کو یہ زید بن حارثہ کو بطور تحفہ غلام پیش کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے لیے زید بن حارثہ کو رکھ لیا۔ یہ زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگے، اور اللہ کے رسول کا اتنا پیار پایا، اتنی محبت پائی، اتنی انسیت پائی، اتنا لگاؤ پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہو گئے زید بن حارثہ کو۔ جب بہت زیادہ محبت ہو گئی اور ادھر جو اوکاش کے میلے میں یہ بک گئے، بنو قین کے لوگوں نے ان کو گنڈا گردی سے بیچ دیا، تو ان کی والدہ حضرت زید بن حارثہ کی والدہ، ان کے والد محترم، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے چچا اور ان کے اور بھی خاندان کے لوگ ان کی تلاش کے لیے بہت متلاشی تھے، بڑے پریشان تھے، جگہ جگہ تلاش رہے تھے۔ ان کی ماں کے رکا رو رو کر کے برا حال تھا، ہر جگہ چپے چپے پہ تلاشی جاری تھی۔ اسی اثنا میں حج پہ کچھ لوگ جو ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے آئے اور دیکھا زید بن حارثہ کو، تو دیکھنے کے بعد جو ہے ان کے گھر والوں کو خبر دیا کہ آپ کے بیٹے زید بن حارثہ کو میں نے مکہ میں حج پہ دیکھا ہے، اور یہ قریش قبیلہ کے ہاشمی خاندان میں محمد نامی شخص کے یہاں غلام کی حیثیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے والدین نے اس زمانے کے بہت سارے مال و متاع اور بھرے ہوئے پیسوں کی گڈیوں کو، نوٹوں کو بوریوں میں لایا، اور لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا پیسہ لینا چاہیں، جتنی دولت لینا چاہیں، جو لینا چاہیں، یہ سارے کے سارے دولت، سارے پیسے آپ کے سامنے جو ہے میں پیش کرتا ہوں۔
اور میری خواہش ہے کہ میرا لخت جگر، میرا نور نظر، یہ میرا بچہ یہ میرے حوالے کر دے۔ گنڈوں نے اسے لوٹ کر کے، اسے ضبط کر کے، گرفتار کر کے میلہ میں بیچ دیا ہے، اور یہ غلام بن کر کے آیا۔ یہ غلام نہیں، یہ آزاد ہے۔ یہ میں مالدار، میں صاحب حیثیت آدمی ہوں، میں آپ سے یہ خرید رہا ہوں پیسے کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، میں زید کو بلاتا ہوں اور زید آئیں گے، اور آنے کے بعد میں ان سے پوچھوں گا، اور پوچھنے کے بعد اگر وہ راضی رضا ہو جائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، پیسے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، تشریف لائے، فرمایا انہیں پہچانتے ہو؟ کہا یہ میرے والد ہے، یہ میرے چچا ہے۔ کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جانا ہے اور ان کے ساتھ تم جانا پسند کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی ہی خدمت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی ہی خدمت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے کہا کیا بیٹا تو غلامی کی زندگی جینا چاہتا ہے؟ کیا تو غلام بن کر کے رہنا چاہتا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کانٹے کا جواب دیا، بڑا زبردست جواب دیا۔ کہا والد محترم ایسی غلامی پر 100 آزادی قربان ہے، ایسی غلامی پہ 100 آزادی قربان ہے، مجھے ایسی ہی غلامی چاہیے، اس غلامی سے آزادی بہتر نہیں ہے، میں محمد کا غلام ہی بن کر رہوں گا، میں آقا علیہ السلام کی خدمت کا ہی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جواب کو سنا نا تو بہت خوش ہوئے، بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو، دل کو سکون ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حرم شریف میں لے گئے جہاں لوگوں کا بڑا مجمع تھا، اور ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر کے کہا کہ یہ زید بن حارثہ آج سے زید بن محمد ہو گیا، اور ان کے باپ کے سامنے کہا، اور ان کے باپ کو بھی کہا کہ آج سے آپ کا بیٹا نہیں، یہ آج سے محمد یعنی میرا بیٹا ہے۔ ان کے والدین بھی خوش ہوئے، چچا بھی خوش ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عزت دی، بڑا مقام دیا، اور یہی وجہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو رضائی ماں حضرت برکت یعنی ام ایمن سے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح فرما دیا۔ جب ان کا نکاح ہو گیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت برکت ام ایمن سے، تو ان کے ساتھ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ انہی کے بیٹا حضرت اسامہ بن زید ہے، ان سے ایک صاحبزادے کی ولادت ہوتی جن کا نام اسامہ بن زید ہے۔ پھر ان کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو، مرتبے کو لوگوں کے سامنے، کفار و مشرکین کے سامنے، منافقین کے سامنے اور اجاگر کرنے کے لیے اپنی سگی پھوپھی امیمہ، اپنی سگی پھوپھی امیمہ کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش، جن کا سابقہ نام برہ تھا اس وقت، زینب بنت جحش جو نام پڑا حضور کی نکاح میں جانے کے بعد، پہلے برہ تھا، تو میں ابھی زینب بنت جحش ہی کہہ رہا ہوں لیکن اصل نام اس وقت برہ تھا۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح فرما دیا۔ یہ لوگوں کو بتانا تھا کہ نیچ اونچ کچھ نہیں ہے، غلام آقا یہ کچھ نہیں ہے، بڑی ذات اونچی ذات، قبیلہ بڑے قبیلے کا چھوٹے قبیلے کا یہ کچھ نہیں۔ زید بن حارثہ کا نکاح اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیا۔ حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کچھ دن رہنے لگے، ایک لمبے زمانہ تک جو رہے، غالباً تقریباً 1 سال کے قریب رہے ہیں، لیکن کسی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بناؤ حضرت زینب بنت جحش سے نہیں ہوا۔ اب ہم تھوڑا سا یہ بھی سمجھتے چلیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رشتہ داری پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے صرف پھوپھی زاد بہن کا رشتہ ہے، یا اور بھی کوئی رشتہ جو حضور کی اور بیویوں سے حضرت زینب بنت جحش کا۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ حضرت زینب بنت جحش کے 3 بھائی تھے، 3 بھائی میں سے ایک کا نام تھا عبداللہ،
دوسرے کا نام عبد اور اسی کو ابو احمد بھی کہتے ہیں، اور تیسرے کا نام عبید اللہ۔ تو پہلے بھائی عبداللہ جن کی بیوی حضرت جو ہے زینب بنت خزیمہ، جو حضرت عبداللہ غزوہ احد کے اندر جو ہے شہید ہوئے، کافر و مشرکین نے ان کے ناک کان کو کاٹا، اور یہ ایک ایسے صحابی ہیں جو شہادت کا شوق رکھا کرتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ جو غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے تھے، غزوہ احد کے اندر زخمی ہوئے اور اس کے بعد شہید ہو گئے، ان کو جب لایا گیا زخمی حال میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ کے پیشانی سے گرد و غبار کو صاف کیا۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے جنت دے گا؟ اس طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دنیا میں بشارت دی کہ اللہ تجھے قبول کر لیا، اللہ تجھے ضرور بھی ضرور جنت میں داخلہ فرمائیں گے۔ یہ ہے حضرت عبداللہ۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عبداللہ کی ہی اہلیہ ہے زینب بنت خزیمہ۔ پھر زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، لیکن سوء اتفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں یہ بہت زمانے تک حضرت زینب بنت خزیمہ نہ رہ سکی۔ کچھ لوگوں نے 6 مہینہ، کچھ لوگوں نے 4 مہینہ، کچھ لوگوں نے 8 مہینہ کا، اور ان کی عمر بھی بہت قلیل پائی ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ نے صرف 30 سال عمر پائی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے اور ان کو قبر میں اتارا، حضرت زینب بنت خزیمہ کو۔ یہ ایک واحد خاتون ہے حضرت زینب بنت خزیمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی میں جو ہے وہ انتقال ہوئی ہیں، اور اللہ کے رسول نے خود ان کے جنازے کی نماز پڑھائی ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ یہ حضرت زینب بنت جحش کی پہلے بھابی تھی، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح۔ پھر حضرت زینب بنت جحش کے جو بھائی تھے عبد، جن کو ابو احمد، یہ نابینا صحابی تھے۔ تیسرے بھائی تھے عبید اللہ، ان کی اہلیہ کا نام تھا ام حبیبہ بنت سفیان۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول نہیں کیے تھے، انشاءاللہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی ام حبیبہ، یہ عبید اللہ کی بیوی تھی۔ حضرت عبید اللہ کے انتقال کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ام حبیبہ کے ساتھ، تو پتہ یہ چلا کہ زینب بنت جحش کی یہ ایک بھابی جو ہے ام حبیبہ بھی تھی۔ تو زینب بنت جحش کی 2 سابقہ بھابی، پہلے کی بھابیاں جو ہے 2 بھابیاں، یہ بعد میں جا کے سوکن بھی بنی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد زینب بنت جحش، ام حبیبہ اور زینب بنت خزیمہ یہ آپس میں سوکن بنی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زینب بنت جحش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا، تو یہ کچھ دنوں کے بعد تقریباً سال بھر میں ہی یہ آپس میں جو ہے اتفاق نہ ہو سکا، نا اتفاقیاں بڑھتی رہی، خلفشار ہوتے رہے، اندوریاں خلش ہوتی رہی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش سے میرا نہیں بن پا رہا، میں چاہ رہا ہوں اسے چھوڑ دوں، میں طلاق دے دوں۔ اسی اثنا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو گیا کہ آپ جو حضرت زید بن حارثہ زینب بنت جحش کو طلاق دیں گے اور یہ آپ کی بیوی بنیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اپنے دل میں رکھا، اس بات کو دبا لیا، کیا لوگ سنیں گے، کفار و مشرکین ایسے دشمن بنے ہوئے ہیں، منافقین ایسے دشمن بنے ہوئے، کہیں گے یہ کیسا جناب محمد رسول اللہ کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کریں گے، یعنی اپنی منہ بولی بہو کے ساتھ شادی کریں گے، تو یہ لان تران کریں گے۔ اسی اسنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دبا دیا اور حضرت زید بن حارثہ کو کہا امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کے ساتھ نباہ کرو، اچھی طریقے سے رہو اور اللہ سے ڈرو اور زندگی اچھی گزارو۔ لیکن اللہ کا فیصلہ اجل آ چکا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جتنی شادیاں کی ہے یا اپنی بیٹیوں کے لیے جو شادیاں کی ہے،
اپنے لیے جتنی بیویاں کی ہے، شادیاں کی ہے، سب اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے، اور اپنی بیٹیوں کے لیے جتنے داماد ڈھونڈے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے۔ تو اللہ کا چونکہ امر اور حکم آ چکا تھا زینب بنت جحش سے شادی کرنی ہے، تو حضرت زید بن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بناؤ کرو، نباہ کرو۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز آیا اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول اب بناؤ نہیں ہو سکتا، اب گاڑی آگے نہیں چلے گی، اب ہم سے جو ہے اتفاق نہیں بن رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کے سامنے حضرت زید بن حارثہ نے طلاق دیا ہے اور یہ مطلقہ ہو گئی۔ پھر ان کی عدت کا مسئلہ ہوتا ہے، انشاءاللہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی۔ میری خواہش ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح میں حضرت زینب بنت جحش آئی ہے، نکاح میں آنے کی پوری تفصیل کو ایک الگ ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں۔ انہی چند باتوں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔